عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت نہم اردو لازمی خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ، جس کا آج ہم سبق نمبر 2 شروع کر رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ اس کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی۔ سبق کی ادبی حیثیت یہ ایک مضمون ہے، جبکہ مصنف کی ادبی حیثیت مضمون نگار کی ہے۔ اس کا ماخذ ہے مقالات حالی حصہ اول۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ آپ پوائنٹس بنا کے مصنف کا تعارف جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب کے ایک عظیم شاعر، ادیب، نقاد اور نثر نگار تھے۔ آپ کا پورا نام خواجہ الطاف حسین حالی تھا۔ آپ 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ کو علم و ادب سے گہری دلچسپی تھی۔ آپ کی تعلیم جو ہے اس کی بات کریں تو آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کی۔ بعد میں آپ نے اردو، فارسی اور عربی زبانوں میں مہارت حاصل کی اور ان کی علمی صلاحیتوں نے انہیں ادب کی دنیا میں ایک نمایاں مقام عطا کیا۔ تو یہ تو ہوگی آپ کا نام، آپ کی جائے پیدائش اور آپ کی تعلیم کے بارے میں مختصر سا تعارف۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ادب کے لیے کیا خدمات سر انجام دی تھیں۔ تو آپ کی ادبی خدمات جو ہیں، الطاف حسین حالی نے اردو ادب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی شاعری کا مقصد قوم کی اصلاح، اخلاقی تربیت اور بیداری پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے سادہ اور آسان زبان میں لوگوں کو تعلیم اور اچھے اخلاق کی طرف راغب کیا۔ آپ کی چند ایک مشہور تصانیف جو کہ مندرجہ ذیل ہیں، جن میں مسدس حالی، مقدمہ شعر و شاعری، حیات جاوید اور یادگار غالب شامل ہے۔ ان کتابوں نے اردو ادب میں ایک خاص مقام حاصل کیا اور یہ آج بھی بہت اہم سمجھی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہم نے الطاف حسین حالی کی ادبی خدمات اور ان کی مختلف کتابوں کے بارے میں جانا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو ادبی مقام کیا حاصل تھا۔ الطاف حسین حالی کو اردو ادب میں بلند مقام حاصل ہے۔ ان کی شاعری اصلاحی، اخلاقی اور سادہ انداز کی وجہ سے بہت پسند کی جاتی ہے۔ آپ کی وفات یعنی آپ کا انتقال 1914 میں ہوا، لیکن ان کی علمی اور ادبی خدمات آج بھی زندہ ہیں اور انہیں ادب کی دنیا میں احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا مصنف کا ایک مختصر سا تعارف، ان کی ادبی حیثیت، ان کی کتابوں کے نام اور جو ہے ان کا اسلوب۔ اب بات کرتے ہیں اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ایک نظر دیکھتے ہیں۔ گداگری کہتے ہیں سوال کرنا، بھیک کہتے ہیں یعنی مانگنا، انسداد کا مطلب ہوتا ہے روک تھام، توحید اللہ کو ایک ماننا، پنجگانا یعنی 5 وقت، پھر ہے روایتوں یعنی کسی بات کی نقل کرنا، سائل کہتے ہیں سوالی کو، اضطراری یعنی مجموعی، کثرت یعنی زیادتی، آتش دوزخ جہنم کی آگ، رفع پورا کرنا، دھتکارنا کہتے ہیں لعنت ملامت کرنا، ملعون کہتے ہیں جس پر لعنت کی گئی ہو، لعنت کیا گیا، اندوختے یعنی جمع کیا ہوا، استطاعت طاقت کو کہیں گے، ناداری مفلسی، کفران نعمت یعنی ناشکری کرنا، مکاری یعنی دغا بازی۔ جامع الفاظ کا مطلب ہوتا ہے مکمل الفاظ۔ مستحق کہتے ہیں حقدار کو، انداز کلام یعنی مضمون، اور رد سوال یعنی سوال کو نہ ماننا۔ دست مبارک کا مطلب ہوتا ہے مبارکات۔ ممانعت یعنی مطلع کرنا۔ اسی طرح جو ہے استحقاق کے یعنی حقدار ہونا، پیش ہنر کو کہتے ہیں، سلوک کہتے ہیں برتاؤ کو، باز رکھنا یعنی رکنا، مرض معتدی یعنی وہ بیماری جو ایک سے دوسرے کو لگے، سرایت کرنا جذب ہونا، بھک منگوں بھیک مانگنے والے، بیخ کنی کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ دینا، مدت دراز یعنی بہت زیادہ عرصے سے، مذموم کہتے ہیں
برا اپاخج لولا لنگڑے کو کہیں گے واعظین یعنی واز کرنے والے، لازم کا مطلب ہوتا ہے واجب، بے باکی یعنی بہادری، مضر یعنی ضرر پہنچانے والا، اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو، ہٹے کٹے صحت مند، مرتکب کسی کام یا فعل کا کرنے والا، بیواؤں وہ عورتیں جن کے شوہر مر گئے ہوں، یتیم وہ بچے جن کے باپ مر گئے ہوں، حق تلفی یعنی کسی کا حق مارنا، ہاتھ روکنا یعنی کسی کو کچھ نہ دینا۔ تو یہ تو چند اس کے سبق کے مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے۔ اچھا، اب اس سبق کا مرکزی خیال جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ بیٹا سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ گداگری جو ہے یعنی بھیک مانگنا بہت بڑی لعنت ہے، اور اسلام میں گداگری کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور شدید الفاظ میں اس کی مذمت اسلام کرتا ہے، یعنی بغیر شدید ضرورت کے سوال کرنا اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرنے کے مترادف ہے۔ بھیک مانگنے سے بہت سی معاشرتی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کریں، غیر مستحق گداگروں کو کچھ نہ دیں، محنت اور مشقت کی عظمت ان کے ذہنوں میں بٹھائیں اور انہیں سمجھائیں کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس سبق کا مرکزی خیال، یعنی جس میں بھیک مانگنے کو برا تصور کیا گیا ہے، جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اکثر لوگوں کو بھیک دے دیتے ہیں جو پیشہ ور ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہمیں جو ہے وہ پیسے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ ہم اس طرح سے معاشرے میں جو ہے بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اس کا جو ہے مرکزی خیال ہے۔ اچھا، اس سبق میں چند جو پیراگراف ہے نا ان کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے یہ پیراگراف ہے، جو سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے، یہاں سے لے کر اور مکاری سے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے۔ یہ جو پیراگراف ہے نا، اس پیراگراف کی وضاحت کر لیتے ہیں، یعنی اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں سیاق و سباق کے حوالے سے۔ بیٹا سیاق و سباق یعنی اس پیراگراف سے پہلے اور اس پیراگراف کے بعد کے حالات، یعنی اس کے بعد کے جو پیراگراف ہیں۔ تو آپ کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ الطاف حسین حالی کی نثر پر سر سید احمد کا بہت گہرا اثر تھا، ان کی تحریر میں اصلاحی جذبہ کار فرما نظر آتا ہے، اس مضمون میں بھی انہوں نے ایک بہت اہم معاشرتی برائی کی نشاندہی کی ہے اور اس کے مضر اثرات پر مذہبی نقطہ نظر سے روشنی ڈالی ہے۔ ان کے مطابق اسلام سب سے زیادہ گداگری کی مذمت کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف احادیث کی روح سے بغیر شدید ضرورت اور ناگزیر مجبوری کے بنا بھیک مانگنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا۔ اس لیے اس معاشرتی برائی کی انسداد کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں اور جہاں تک ممکن ہو گداگروں کو اس کبھی رسم کے مضر اثرات جو دنیا اور آخرت دونوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو ذہن نشین کرائیں، تاکہ وہ خود محنت مشقت کر کے رزق کمائیں۔ اچھا، جب آپ سیاق و سباق لکھ لیں گے نا، تو پھر اس پیراگراف کے اندر جتنے بھی مشکل الفاظ ہوں گے نا، آپ ایک ہیڈنگ دے کے حل لغت کی ہیڈنگ دے کے تو تمام مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیجئے گا، اس کے بعد جو ہے نا آپ تشریح کیجئے گا۔ اچھا، جب اقتباس کی ہم تشریح کرتے ہیں نا، تو ہم حوالہ متن بھی لکھتے ہیں۔ بیٹا حوالہ متن میں جو شروع میں نے آپ کو بتایا نا، اس میں ہم سبق کا نام لکھتے ہیں، مصنف کا نام لکھتے ہیں، سبق کی ادبی حیثیت لکھتے ہیں، مصنف کی ادبی حیثیت لکھتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اس سبق کا ماخذ لکھتے ہیں، تو یہ اس کا حوالہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر آپ تشریح جب کریں گے تو پھر آپ ایسے لکھیں گے کہ پیشہ ور گداگر جو اللہ کے نام پر بھیک مانگتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان کے لیے صرف سوال کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نہ وہ اللہ کے نام پر مانگتے ہیں، حالانکہ ان کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس قسم کے گداگروں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا اور وہ حقدار نہیں تھا تو اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جب اللہ خود کسی پر لعنت بھیجے تو وہ شخص کتنا بدقسمت ہوگا۔ گداگر جو ہر در پر جا کر اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے اور جو کچھ اس نے جمع کیا ہو اس کو لوگوں سے چھپاتا ہے، اور اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہونے کے باوجود اپنی غربت، تنگ دستی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کئی ایک گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، جیسے سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے کہ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں بیٹا، جھوٹ بولنا جو ہے وہ تو بذات خود ایک گناہ ہے۔ اب جو بھکاری ہوتا ہے
وہ بھیک جب مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، وہ اللہ کے نام پر دوسروں سے مانگتا ہے اور وہ اس کا حقدار بھی نہیں ہوتا، تو وہ ایک تو اس برائی کا مرتکب ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس کھانے پینے کو ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے اس کو چھپاتا ہے۔ جیسے اسی سبق میں وہ بتایا گیا تھا نا کہ ایک سوالی تھا اور اس کے پاس اس کی جھولی جو تھی وہ روٹیوں سے بھری ہوئی تھی، تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ پھر دوسری برائی ہے کہ وہ ناشکری کا بھی مرتکب ہوتا ہے، یعنی استطاعت اور سب کچھ پاس ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ تو نعمتوں کا کفران کرتا ہے، یعنی ناشکری کرتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ صبر اور شکر کرتا، مگر وہ ناشکری کے گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ وہ مکر و فریب بھی کرتا ہے، یعنی دھوکہ دیتا ہے۔ تندرست ہونے کے باوجود وہ خود کو معذور ظاہر کرتا ہے۔ ہم ایسے بہت سارے بھکاری دیکھتے ہیں۔ اب صحت مند ہونے کے باوجود وہ خود کو بیمار کہتا ہے، ضرورت مند اور مستحق نہیں ہوتا اور خود کو ضرورت مند اور مستحق کہتا ہے۔ یہ تمام گناہ ہو گئے نا۔ ان تمام گناہوں کے باوجود جن کا وبال بہت زیادہ ہے، ان کو اپنی وقتی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، حالانکہ وہ جو کچھ جمع کرتا ہے وہ اس کے حق میں دوزخ کی آگ کی طرح ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث سے بھی ثابت ہے۔ جیسے کہ کہا گیا نا کہ جو حقدار نہیں ہے اور پھر وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے اور لوگ اسے اللہ کے نام پر کچھ دے دیتے ہیں، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، دوزخ کی آگ بھر رہا ہے۔ تو یہ تو نبی نے جب کہہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو پھر جو ہے اس بھکاری کو دینا جائز نہیں ہے۔ اب اسی طرح ایک بھکاری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ نے کہا کہ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور محنت کرو، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بھیک مانگنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اچھا، اقتباس نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے لے کے جو پیراگراف ختم ہو رہا ہے، ممالک اسلامیہ میں سوال کرنا نہایت مذموم سمجھا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کا انسداد کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا بھی آپ پہلے حوالہ متن لکھیں گے جس میں سبق کا نام، مصنف کا نام، ادبی حیثیت، مصنف کی ادبی حیثیت وغیرہ لکھنے کے بعد آپ سیاق و سباق لکھیں گے۔ تو اس پیراگراف کا سیاق و سباق یہ ہوگا کہ الطاف حسین حالی سر سید احمد خان کے ہم خیال اور ان کی اصلاحی تحریک کے پرجوش مبلغ تھے۔ ان کی انشاء پردازی یا بامقصد ہوتی تھی اور ان کا مقصد مسلمانوں میں رائج معاشرتی برائیوں کی اصلاح تھا۔ اس سبق میں بھی انہوں نے انتہائی تفصیل کے ساتھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ کی روشنی میں بھیک مانگنے کے برے اثرات کی وضاحت کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر بھیک مانگنے والوں کو محنت مزدوری کی تلقین کی تھی۔ جیسے ایک شخص نے سوال کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہاڑ سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں فروخت کرنے کا مشورہ دیا، اور اس نے 15 دن میں 10 درہم جمع کیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ کہا کہ یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب قیامت کے دن تو آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو، یعنی سوال کرنا صرف اس شخص کے لیے حلال ہے جو سخت محتاج ہو، یا اس نے بھاری تاوان ادا کرنا ہو، یا پھر اس کی گردن پر خون بہا ہو۔ اگر تو ایسی 3 حالتیں ہیں تو پھر تو وہ سوال کر سکتا ہے اور اس کو روپیہ پیسہ دیا جا سکتا ہے یا اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اللہ کے نام پر مانگتا ہے اور وہ شخص اس کا مستحق نہیں ہے، تو پھر ایسا ہی ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر بھیک مانگنے کا ایک داغ ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی وعید ہے کہ ڈرایا گیا ہے مسلمانوں کو کہ بلا ضرورت کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا۔ اور اکثر صحابہ کرام تو یہاں تک بھی جو ہے وہ خیال کرتے تھے کہ اگر ان کا کوڑا نیچے گر جاتا تو وہ کسی کو اٹھانے کو، یعنی وہ بھی برا سمجھتے تھے۔ اچھا، اب آپ اس کی تشریح کچھ یوں کریں گے
کہ ہمارے ملک میں پیشہ ور گداگروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے قوم اور ملک میں محنت مزدوری کرنے والوں کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے برے اثرات تمام معاشرے پر پڑتے ہیں۔ اس لیے ملک و قوم کے ساتھ جب سے اچھی نیکی، خیر خواہی اور بھلائی یہ ہے کہ ان پیشہ ور گداگروں کی روک تھام کی جائے اور غیر مستحق گداگروں کو کچھ نہ دیا جائے، بلکہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا جائے کہ محنت میں عظمت ہے، اور اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری اور کام کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست کہتا ہے۔ اس لیے یہ پیشہ چھوڑ کر کوئی دوسرا پیشہ اپنائیں اور محنت مزدوری سے اپنا رزق کمائیں۔ اس طرح ممکن ہے کہ گداگری کا یہ بدترین پیشہ جو روز بروز وبائی مرض کی طرح پھیل رہا ہے، اس کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ یعنی جو پیشہ ور گداگر ہے نا، جیسے عام اور پیشے ہوتے ہیں، مختلف پیشہ اس کو کہتے ہیں جو کام ہم کرتے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی استاد ہے، یہ سارے پیشے ہیں۔ اب اسی طرح سے بھیک مانگنا بھی ہمارے ملک میں ایک پیشے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ یعنی آپ کو جگہ جگہ بھکاری دکھائی دیتے ہیں جو محنت مزدوری نہیں کرتے بلکہ مانگنے کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں نا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بہت عرصے تک اسلامی ممالک میں سوال کرنے کو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا، اور عوامی اور حکومتی سطح پر اس کی روک تھام اور بحث کنی کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے تھے، تاکہ لوگ اس طرف مائل نہ ہوں اور خود کام کاج کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا رزق کما سکیں۔ اب اس لیے ہمیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنے ملک و قوم کو اس معاشرتی برائی سے بچانا چاہیے۔ تو بیٹا یہاں تک ہم نے دو اقتباسات جو ہیں ان کی تشریح کر لی سیاق و سباق کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو پیٹرن بتا دیا کہ جب آپ کو تشریح کرنا آئے گا تو آپ اس طریقے سے تشریح جو ہے وہ کر لیں گے۔ تو ویسے تو میں آپ کو سبق کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیراگراف جو ہے ان کو ایکسپلین کر دیتی ہوں، اور مشکل الفاظ کے معنی پورے سبق کے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اسی طرح اس سبق کا مرکزی خیال ہم نے جان لیا۔ چونکہ مجھے لگتا ہے ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، تو باقی جو سوالات جوابات ہیں نا، تفہیمی سوالات، وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔